ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ ہیلتھ کیئر ٹپس میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے بچوں میں دل کے امراض۔ بچوں میں دل کے امراض دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو پیدائشی طور پر امراض ہوتے ہیں، دوسرا وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ کچھ بیماریوں کے باعث ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کو دل کا مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بچوں میں پیدائشی طور پر دل کے امراض۔ پیدائشی طور پر بچوں میں دل کے امراض میں سب سے زیادہ تر آیا ہے دل میں سوراخ۔ دراصل یہ جو دل میں سوراخ ہوتا ہے وہ دل کے اندر سوراخ نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ اگر دل کے اندر سوراخ ہو تو خون تو سارا باہر چلا جائے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دل کے اندر سوراخ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات نے، قدرت نے دل کی بناوٹ ایک ایسی بنائی ہے، دل کے 4 خانے ہوتے ہیں، 2 ایٹریاز اور 2 وینٹریکلز، دل کے اوپر والے کھانے اور 2 نیچے والے کھانے، اور ان کو اللہ کی ذات نے اس طرح بنایا ہے کہ ایک اوپر والا کھانا اور ایک نیچے والا کھانا، اور ایک اوپر والا کھانا اور ایک نیچے والا کھانا۔ ان خانوں میں صاف خون اور گندا خون، یہ جو کھانے ہیں صاف خون اور گندے خون کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک کھانے میں آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے، دوسرے کھانے میں ڈی آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے۔ ان خانوں کے درمیان ایک دیوار ہوتی ہے جو ان خون کو مکس نہیں ہونے دیتی۔ تو عموماً یہ جو امراض ہوتے ہیں، کچھ تو امراض ہمیں بچے کی پیدائش کے فوراً بعد پتہ چلتا ہے کہ بچے کو دل میں سوراخ ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، تو کچھ ہمیں آہستہ پتہ چلتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ ان کا علاج کن کنڈیشن میں علاج اور کیا علاج ہے، یہ تو ہمارے ماہر امراض آپ کے کارڈیولوجسٹ سجیشن کرتے ہیں کہ بھی اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو معلومات ہمارے پاس وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ لائک کریں، کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سے ایسے والدین جو اپنے بچوں کے ان امراض میں مبتلا ہیں تاکہ وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ایسے بچے جن کو دل میں سوراخ ہوتا ہے، کچھ تو ایسے بچے ہوتے ہیں جن میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمیں صرف وقت کے ساتھ ساتھ ایکو کروانا پڑتا ہے، کارڈک فزیشین یا کارڈیل سرجن سے فالو اپ کرواتے رہنا پڑتا ہے۔ تو کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ہمیں سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا موضوع آج کا یہ ہے کہ ایسے بچے جن کو سرجری کی ضرورت ہو تو ان کے والدین کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ایسی کنڈیشنز جن میں عموماً دیکھنے میں یہ آیا کہ دل کے اوپر والے کھانے ایٹریاز میں جو سوراخ ہوتے ہیں دل کے، جسے ASD کہتے ہیں، ایٹریا سپٹل ڈیفیکٹ، یہ بہت ہی کم بند ہوتے ہیں۔ ان میں ہمیں کچھ عرصے کے لیے علاج کے ساتھ ساتھ علاج کرواتے رہتے ہیں، تو آہستہ کنڈیشن آتی ہے جب بچہ ہمارے بچے کا وزن بڑھ جاتا ہے یا بچہ کوئی اسٹیبل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا 6-7 ماہ کے، پاکستان میں 6-7 ماہ کی عمر میں، 5 ماہ کی عمر میں جا کے اس کا آپریشن ہوتا ہے۔ تو کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو دل کے نیچے والے خانوں میں سوراخ ہوتا ہے، جسے ہم VSD کہتے ہیں، وینٹریکل سیپٹل ڈیفیکٹ، تو ان کنڈیشنز میں یہ عموماً خود بخود بند ہو جاتے ہیں اور ان میں کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف ہمیں ایکو کروانا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ فالو اپ کرواتا ہے، ان کنڈیشنز کے جو کنڈیشنز ہوتی ہے، سمٹمز ہوتی ہے، اس کے مطابق علاج کروانا پڑتا ہے۔ تو ایسے بچے جن کو آپ کے ماہر امراض کارڈک فزیشین یا کارڈک سرجن نے آپ کو اگر سرجری ایڈوائز کی ہے تو ایسے والدین سے میری گزارش ہے کہ وہ پریشان نہ ہوں، اور اللہ کی ذات انشاءاللہ ان کے لیے بہتر کریں گی۔ ان کے علاج جن بچوں کو ڈاکٹر نے سرجری ایڈوائز کی ہے، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جن کا علاج ڈاکٹر نے ریکمنڈ کیا تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کا علاج کہاں سے اور کن ہاسپٹل سے کروانا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اب آتے ہیں ان کی علامات کی طرف۔ بھی بچے میں اگر دل کے امراض ہوں تو ان میں کیا علامات ہوتی ہیں۔ ہول ان دا ہارٹ میں، مطلب دل کے سوراخ میں، جب بچے کے دل میں سوراخ ہو تو ان میں کیا علامات ہوتی ہیں۔ عمومی طور پہ اس کی بظاہر بڑی جلدی علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ
بچے کا وزن کا کم ہو جانا، بچہ فیڈ کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، وزن بہت کم ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن زیادہ رہتا ہے، بچے کا نیلا ہو جانا، آکسیجن کی کمی، سیچوریشن بار بار چیک کروائیں گے تو اس کے آکسیجن کی کمی ہوگی، سانس کا پھول جانا، بچے کا بالکل تھکا تھکا محسوس کرنا، تھوڑی سی مطلب کہ جیسے جو بچے چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں جن بچوں میں سانس کا پھول جانا، دودھ پینے کے دوران سانس کی دقت ہونا، سانس کا انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جن بچوں کو ڈاکٹر نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ یہ علاج جو ہے بہت بڑا کاسٹلی ہوتا ہے، جو جن بچوں کے آپریشنز ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں تو یہ علاج بہت کاسٹلی ہوتا ہے، ہر ایک غریب انسان آج کل کے دور جدید میں ایک غریب انسان یہ آپریشن بڑی مشکل سے کروا سکتا ہے، تو اس کے لیے میں ان والدین کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہیلتھ کارڈ پہ آپ یہ سرجری کس طرح کروائیں گے، کیونکہ اس کی سہولت بھی پاکستان کے چند شہروں میں موجود ہے، بڑے بڑے شہروں میں موجود ہے جہاں پہ اس کے علاج کی سہولت موجود ہے، میں ان کچھ ہاسپٹلز اور کچھ ایکسپریٹ، کیونکہ اس چیز کے ڈاکٹر بہت کم ہے پاکستان میں، کارڈک فزیشین، کارڈک سرجن جو ہیں، پیڈیٹر ہے خاص کر، ان کی تعداد بہت کم ہے، ویسے آج کل جیسے 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 یہ امراض بڑھتے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان ڈاکٹر کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کا علاج نہیں کروا پاتے اور بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا جن والدین کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ علاج کروانے سے قاصر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم علاج کروائیں گے تو ہمارے بچے کو فلاں ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، انشاءاللہ علاج کروائیں، ان میں علاج کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، علاج کروانا سنت ہے، ایک مریض ہے کہ اس کو مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنا تو ضروری ہے، تو ایسے والدین سے میری گزارش ہے کہ جن بچوں کو آپ کے ماہر ڈاکٹر دل کے امراض کے بارے میں شبہ ڈالیں تو آپ دل کے ڈاکٹر کے پاس لازماً بچے کو چیک کروائیں، اس کے جو ٹیسٹ ایکو وغیرہ جو بھی ایڈوائس کریں اس پہ عمل کریں، چند امراض دل کے ایسے بھی ہیں جن کا علاج اینجیوگرافی کے ذریعے، اینجیوپلاسٹی کے ذریعے بھی ممکن ہے، تو یہ تو آپ کا ماہر ڈاکٹر آپ کی کنڈیشن، بچے کی کنڈیشن کے مطابق ہی ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے بچے کو کس علاج کی ضرورت ہے، انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ جن بچوں کو دل کے امراض کے آپریشن کی ضرورت ہے تو وہ ہیلتھ کارڈ پہ کیسے آپریشن کروائیں، ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں، کمنٹس میں اپنا رائے کا اظہار لازمی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی حاصل ہو سکے، السلام علیکم۔